ہوا تھا جناب، کہا تھا جناب چیمبر آف کامرس کا دفتر بنا کے دیں گے، تو میرے ساتھ میرے بزرگ ہیں، میں ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن خود انہوں نے ذکر کر دیا کہ میں ٹھیک تھا یا آپ ٹھیک تھے، کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم جھوٹا ہے، یہ کبھی اپنی بات پہ قائم نہیں رہتا. یہ تو ان کا بیک گراؤنڈ ہے پیچھے. اب میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جاتا، میں اپنے اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ ان کے جو افسران تھے انہوں نے اس کو یہ کہا تھا کہ ایسے بزنس جن کے چینز بنے ہوئے ہیں، جو آلریڈی یہ وصول کر رہے ہیں، کہ مطلب دیکھیں کہ ہمارے کشمیر کے ایک کنزیومر کے جیب سے اگر 1000 روپے کے ساتھ 150 روپے فالتو جا رہا ہے تو وہ بات تو سمجھ آتی تھی، ٹھیک ہے جی جو لے رہے ہیں ان کو تو آپ وصول کریں، ان سے ان کا سسٹم آلریڈی پاکستان میں برانچز ان کی ہیں تو آپ ان سے وصول کریں، ہم سے یہ بات انہوں نے کی تھی. لیکن جو لوگ نہیں لے رہے، جو برڈن نہیں ڈال رہے عام کنزیومر کے اوپر، تو آپ ان کو زیر بار کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں نے کیوں کہا کہ اسٹیٹ کا پرائم منسٹر جھوٹا، آگے اس کا پورا عملہ جھوٹا. یہ جو بیٹھے ہوئے سی بی آر کے لوگ تمام جھوٹے ہیں، بات یہ پہلے کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب پوری ریاست کے اندر یہ پاک مشینیں لگانے جا رہے ہیں جو ہم کسی بھی صورت نہیں لگنے دیں گے. اور ایک اور جو اس کے اندر جو اصل بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ذاتیات پہ آئے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو اصل تکلیف کیا ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ ان تاجروں نے مضبوط ہو کے اس کو سپورٹ کیوں کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ تاجروں کی وجہ سے کامیابی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ تاجروں کے پاس شٹر وہ وائٹ ٹول ہے کہ جب شٹر ڈاؤن ہوتا ہے تو ایک ماحول بن جاتا ہے ریاست کے اندر. اس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں، طلباء موجود ہیں، تاجر موجود ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں، وکلا ہیں، سول سوسائٹی ہے، ہمارے کونسل صاحبان ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کا چھوٹا ورکر اس کے اندر شامل ہے. یہ ایک مجموعہ تھا جس نے یہ کامیابی حاصل کی. اس مجموعے کے اندر میں پھر یہ کہوں گا کہ تاجر ایک اہم جز ہے. اب یہ انہوں نے دیکھا کہ 2.5 سال ہو گئی یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو نہیں توڑ سکے، نہیں زیر بار کر سکے. اب انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ تاجروں کو وہ ٹارگٹ کرنے کی وہ سٹارٹ کیا وہ کام، اور ان پہ تمام سرکاری ملازمین کو یہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی ذاتی تسکین کے لیے، اس لیے کہ ایک شخص کے اقتدار کے طول کا چکر ہے کہ وہ شخص وزیر اعظم کس طرح بنا، 2 نمبر راستے سے آ کے وزیر اعظم بن جاتا ہے. شرم آنی چاہیے ان ممبران اسمبلیوں کو جنہوں نے اپنی جماعتوں کے اپنی نظریات کے ووٹ کو راتوں رات بیچا اور ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم لے آئے جس کا آگے پیچھے کوئی سیاسی چکر ہی نہیں ہے. بتائیں نا وہ کس سیاسی جماعت سے شروع کرتے، آج کس سیاسی جماعت سے ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ ایک شخص کی ذاتیات، ایک کے ذاتی جو اس کا سیاسی اس کا جو کرسی کا طول ہے اس کو دوام بخشنے کے لیے اس ریاست کے اندر یہ افراتفری پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کا جو ہے وہ اقتدار و طول بخش اس کو ملتا جائے. اب جو وہ کام کر رہے ہیں، اب وہ ایکشن کمیٹی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے جو مین ہمارا ٹول ہے تاجروں کا اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کلیئر کٹ ہے کہ ہوٹل ایسوسیشن جس کی پوری ٹیم اس کو جہاں بیٹھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیر ریاض صاحب کی سربراہی میں، یہ خالی ان کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو اشارہ بتا دیا کہ یہ جال بنا جا رہا ہے جو پوری ریاست کے تاجروں کا مسئلہ ہے. تو ہم کسی بھی صورت ہوٹل انڈسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھے. یہ کیونکہ مسئلہ یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس تحریک سے ہوا جس کے اندر ہمارے خاص طور پہ ہوٹل اینڈ گیسٹ ہاؤسز ایسوسیشن کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اب یہ تکلیف ہے بیسیکلی پرائم منسٹر صاحب کو، ان کے جو ساتھ کچن کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں جن کو ہر دفعہ منہ کی کھانی پڑی ہے، ان کو ذلت اٹھانا پڑی ہے. وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے ہوٹل ایسوسیشن کو ٹارگٹ کیا. ہوٹل والے، گیسٹ ہاؤسز والے کسی بھی صورت اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں. آپ کے اوپر حملہ، یہ جو تھریٹ دی جا رہی ہے نا کہ جناب آپ آ کے زور زبردستی آ کے لگا لیں گے، ہم بھی آپ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ آئیں، آپ لگا کے بتائیں، ہم آپ کو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. لہذا ہوٹل ایسوسیشن والے اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں. کسی بھی جگہ پہ اگر اس طریقے سے زور زبردستی کی گئی تو آپ کو اس کا پوری ریاست کے اندر فوری طور پہ اس کا ریئیکشن کیا جائے گا. اور پوری ریاست جو ہم 29 کو کرنے جا رہے ہیں تو آپ بے فکر ہے، ہماری تیاری مکمل ہے. یہ نہ ہو کہ 29 والا کام ہم پہلے کھول دیں. لہذا اداروں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے. اصل قصور اسٹیٹ کے پرائم منسٹر کا ہے کہ پتہ نہیں ان کا کیا وہ دماغی کیڑا ہے کہ بس وہ اپنی انا کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر اس ریاست کے اندر یہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. تو میں چودھری مارو لاکھ صاحب آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ اس انا سے باہر نکلیں. ہمیں کسی کے اقتدار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ ربر اسٹیمپ بنے گا. ہمارا مسئلہ ریاستی جو حقوق ہیں، جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں، ہم اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمارا کسی ملک، کسی ادارے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. کبھی کسی ملک کے خلاف ہم لگا دیتے ہیں، کبھی جھنڈوں کے چکروں میں ڈال دیتے ہیں،
کبھی اداروں کے چکر میں ڈال دیتے ہیں. کب ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا ایک اپنی ایس او پی ہے, ہم ایس او پی کے مطابق چل رہے ہیں. اور آج کی بھی جو پریس کانفرنس ہے یہ اس ایس او پی کے انڈر ہو رہی ہے کہ یہ ہماری ہوٹل ایسوسی انڈسٹری کا مسئلہ ہے, گیسٹ ہاؤسز کا مسئلہ ہے, تاجروں کا مسئلہ ہے. اس کے اندر کسی ادارے, کسی ملک, کسی سیاست کو انوالو نہ کیا جائے. ابھی باہر لیبل لگ جائے گا جناب یہ تو را فنڈیڈ ہے, یہ ہوٹل ایسوسیشن والی, یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. لہٰذا میں نے خود بتا دیا ہے کہ ہم کوئی را فنڈیڈ نہیں ہے. ہم اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں, عوام کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہلے دن سے ان کے ساتھ کھڑی تھی اور آگے سٹینڈ کرے گی. دوسری بات,